بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 24ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 24ویں پارے کے اندر 19 رکوع ہیں، 24ویں پارے کے اندر 175 آیتیں ہیں۔ 24ویں پارے کے اندر کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی 44 آیتیں ہیں، 32 سے لے کر 75 تک، اور اس کے بعد سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی 85 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مومن مکی سورہ ہے، اس کے اندر 9 رکوع ہے۔ اس کے بعد حامیم السجدہ یہ سورہ ہے، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 41 ہے یہ، اس کے اندر ٹوٹل 54 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں۔ لیکن 24ویں پارے کے اندر حامیم السجدہ کی 46 ہی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جائے، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ مشرکین آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ومن یہد اللہ فما لہ من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام۔ اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ بڑا غالب، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا، آپ ان سے پوچھیے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہیں گے اللہ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غور تو کرو، اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچائے تو کیا تمہارے معبود اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ۔ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت پر ہے خود اس کا فائدہ، جو گمراہ ہوگا خود اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے تمام سفارش اللہ ہی کے لیے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ بے شک اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 53 پر غور کیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی مایوس مت ہونا، چاہے حالات جیسے بھی رہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس، لہو مقالید السماوات والارض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے، بس اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو منظر کیسا ہوگا؟ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جتنے لوگ سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر اللہ جسے چاہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ زمین جو ہے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، نام اعمال لائے جائیں گے، نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وفیت کل نفس ما عملت وهو عالم ما يفعلون، اور ہر شخص کو جو اس نے کیا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جہنمیوں کا گروہ، اس لیے اس سورہ کا نام ہے زمر۔ زمر کے معنی گروہ در گروہ، جہنمیوں کا گروہ ہے۔ جب جہنم کے پاس آئیں گے تو داروغہ کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے رسول نہیں آئے، اللہ کی آیتیں تلاوت نہیں کی؟ قالوا بلا، وہ لوگ کہیں گے ہاں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کیوں نہیں، وہ تو آئے تھے لیکن کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جنتیوں کا گروہ آئے گا تو داروغہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پاکیزہ رہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آخر میں کہا جا رہا وقیل الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس کے بعد سورہ مومن سورہ نمبر 40 ہے، اس کے اندر 85 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا نزول غالب، جاننے والے، خوب جاننے والے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام بہت برا ہوا، فکیف کان عقاب، تو کیسی رہی میری پکڑ، میری سزا کیسی تھی۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، اسی طرح آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر ثابت ہو چکی ہے جنہوں نے کفر کیا، یقیناً وہ جہنمی ہے۔ اب اس کے بعد ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو اپنے علم اور رحمت سے گھیر رکھا ہے، پس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور ان کو جہنم سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما، جنت میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے نیک ہوئے سب کو، بے شک تو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم، اور ان کو برائیوں سے بچائے رکھ، اور اس دن جسے تو برائیوں سے بچا لے گا یقیناً تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھ لیجئے، فرشتے دعا کریں گے تو اللہ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ دعا کیجئے کہ فرشتے ہم سب کے لیے دعا کرے۔ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 16 میں، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ لوگ ظاہر ہوں گے، نکلیں گے، حاضر ہوں گے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر جواب دیا جائے گا اکیلا اللہ ہی کی، جو بہت طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اور قیامت کے دن سب کو بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے راز کو جانتا ہے جو چھپے ہوئے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، اور حق کے ساتھ اللہ فیصلہ کرے گا، اور جنہیں وہ مشرک لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد چند آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کیا کہا؟ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لائے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، بے شک مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اب اس کے بعد اس مومن کا تذکرہ ہے جو فرعون کے دربار میں تھا، فرعون کے درباریوں میں سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا لیکن چھپا کر کے رکھے ہوا تھا۔ اب اس سے نہیں رہا گیا، وہ بھرے دربار میں کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد تمام لوگوں سے خطاب کیا۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 46 میں لگ بھگ 19 آیتوں میں اسی نیک آدمی کا تذکرہ ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس وقت فرعون کے خاندان میں سے ایک آدمی جو مومن شخص تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا، بول اٹھا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر، اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا حصہ ضرور پہنچے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت زمین میں ہے، لیکن جب ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو اس کے مقابلے میں کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی راستہ دکھاتا ہوں جو خود میں دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا، وہی نیک آدمی، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم بے شک میں تم پر پچھلی امتوں کے عذاب کی طرح عذاب آتا ہوا دیکھتا ہوں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر کہا یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم بے شک میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں۔ فرعون نے حامان سے کہا اے حامان، اونچا محل تیار کر، میں اس کے ذریعے راستے پر پہنچ جاؤں، میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اسی آدمی کا تذکرہ جو ایمان چھپائے ہوا تھا۔ یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم سے کہتا ہے
وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم آخر کیا ماجرا ہے، میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا عدوکم من العزیز الغفار، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں بڑے غالب اور خوب بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں جو کچھ بھی تمہیں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب آیت نمبر 46 پر غور کیجیے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جس پر انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا اے آل فرعون، اے فرعون کے خاندانوں، تم سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جہنم کے عذاب سے پہلے کس چیز کا عذاب ہے؟ تو عذاب قبر ہے وہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا آیت نمبر 57 بغور کیجئے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر کہا جا رہا کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہیں؟ کیا ایمان والے اور جو برے لوگ ہیں وہ برابر ہیں؟ نہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بے شک قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 60 میں، اللہ ہی کو پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کئی آیتوں میں، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہی اللہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو جو ہے وہ چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور تمہاری صورتیں اچھی صورتیں بنائی اور تمہیں پاک چیزوں سے رزق دیا ہے، روزی عطا کی ہے۔ اللہ ہی کو پکارو خالص کر کے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی اللہ جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے جو اس سے پہلے ہی موت دے دیے جائیں۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آگے بیان کیا جا رہا فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا کہ ہم نے بہت سارے نبیوں کے قصے آپ کو سنائے اور بہت سارے لوگوں کے قصے ہم نے نہیں سنائے۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے کر آ جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا تذکرہ کیا اور نعمتوں کا ذکر کر رہا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم اس پر سواری کرو اور اس میں سے بعض کو کھاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے گھوم کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ بیان کیا جا رہا اخیر میں کہ جب فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان لانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی وخسر ہنالک الکافرون، پہلے بھی گزر چکا اللہ کا ہی طریقہ اور کافروں نے گھاٹا پایا اور کافر لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ فصلت ہے، اس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 41، اس کے اندر ٹوٹل 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، لیکن آج کے درس میں 46 آیتیں ہی ہیں۔ حامیم اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل کردہ ہے، تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 6 میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے میں تو صرف تم جیسا انسان ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے اور 2 دن میں پیدا کیا ہے، اور تم بتوں کو اس کا شریک بناتے ہو، وہی تو تمام جہانوں کا رب ہے، کون ہے؟ اللہ، لیکن بتوں کو شریک بنا رہے ہو۔ پھر اسی طرح کہا زمین کے اندر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آسمان کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد اور قوم سمود۔ تو قوم عاد نے اللہ کو جھٹلایا اور زمین میں تکبر کیا، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة،
اولم يروا ان الله الذي خلقهم اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة اخزى وهم لا ينصرون۔ قوم عاد جو تھے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیجی، دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں اور یقیناً آخرت میں بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو آج بھی جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جب اللہ نے قوم عاد کو توڑ دیا تو اس کو بھی توڑ دے گا۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا کے اندر جو لوگ گھمنڈ کرنے والے ہیں، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہیں، اللہ نے ان کو کمزوروں سے توڑوا دیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی طاقت کا نشہ نہیں، عہدے کا نشہ نہیں، پھر اسی طریقے سے مال کا نشہ نہیں رکھنے کا، اللہ سب نشے والے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جہنم کا تذکرہ ہے، تو وہاں کان، آنکھ، چمڑے بھی گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو آپ نے چمڑے سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو آپ دیکھ لیجئے یہ چمڑا بھی اپنا نہیں ہے، یہ سپنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور اگر وہ توبہ کرے تو بھی انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، وہاں کچھ بھی نہیں، جو عمل کرنا ہے یہی عمل کر لو۔ اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 26 میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا اس قرآن کو نہ سنو، اور جب یہ پڑھا جائے تو اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر لوگ افسوس کرتے ہوئے قیامت کے دن کہیں گے ربنا ارنا الذین اغلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اے ہمارے رب، جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر انہیں روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے جو لوگ استقامت سے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ آیت نمبر 30، 31 اور 32 بغور کیجئے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے تم غم نہ کرو، ڈرو نہیں، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور اس میں تمہیں وہ سب کچھ ملیں گے جو تم مانگو گے۔ یہ اس ذات کی طرف سے مہمان نوازی ہے جو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ جس کا میزبان ہو جائے، لوگ جس کے مہمان ہو جائیں، کیا کہنا، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ آیت نمبر 33 پر غور کیجیے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت و تبلیغ کرنے والے کے لیے بڑی اہم آیت ہے۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ تو اس کے بعد کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ اس لیے جب کوئی تکلیف دے تو آپ تکلیف مت دیجئے، معاف کر دیجئے، آپ کا جگری دوست ہو جائے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے دن رات، سورج اور چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج اور چاند کو سجدے مت کرو بلکہ سجدہ کرو اس کو جس نے اس تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین دبی ہوئی تھی، پھر کس طریقے سے اللہ نے بارش نازل کی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اللہ نے کہا کس طریقے سے دبی ہوئی تھی مٹی زمین تو ہم نے بارش نازل کی، اب وہ سبز و شاداب ہو گئی اور پھلنے پھولنے لگی۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس پر باطل کا دخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یہ بڑے حکمت والے قابل تعریف رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آخری آیت جو ہے 24ویں پارے کی من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو وہ اسی کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
تو ناظرین کرام 24ویں پارے میں یہ چند باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.